بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین مشن کشمیر ٹاسک فورس کامران بٹ صاحب۔ یہاں پر پنوڑیا کے بازار میں یہ ان کو مدعو کیا گیا ہے راجہ علی کی طرف سے، اور بازار کے جو صدر ہیں یاسر عباسی صاحب ان کی طرف سے۔ تو آئیں ان سے ویو لیتے ہیں کہ ان کی اس تنظیم کے کیا اراز و مقاصد ہیں، اور ابھی جو یہاں پہ انہوں نے جو ایک میٹنگ کی ہے اس میٹنگ میں انہوں نے کیا طے کیا ہے۔ تو آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا اراز و مقاصد طے کیے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو کامران بٹ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو ہے نا یہاں پر اس بازار پہ آ کر ہمیں ایک خدمت کا موقع دیا، پورے بازار والوں کو، یاسر عباسی صاحب کو جو کہ بازار کے صدر ہیں، اور راجہ علی صاحب کو، کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا یہ موقع دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اس تنظیم کی بنیاد کب رکھی، اور ابھی جو ریسنٹلی آپ نے یہ جو میٹنگ کی ہے اس کے کیا اراز و مقاصد تھے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں وائس آف پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں دیگر تمام معزز مہمانان گرامی، صدر انجمن تاجران راجہ صاحب اور سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے مدعو کیا۔ مشن کشمیر ٹاسک فورس جو اس کی بنیاد ہم نے آج سے 3 سال قبل ایک تحریک کے طور پر رکھی تھی، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ کشمیر ایک نازک موڑ پر ہے، اور اس پار ہماری ماؤں بہنوں بھائیوں کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، جسے ہم نے مشن کشمیر ٹاسک فورس کا نام دیا۔ پھر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ شامل ہوئی، اور ایک فورس کے طور پر ہم سامنے آئے۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسے بطور پارٹی لانچ کرتے ہیں، اور ہم اسے رجسٹرڈ بھی کرواتے ہیں، اور ہم آئندہ آنے والے الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ ریاست جموں کشمیر کی بہت ساری سیٹس پاکستان میں موجود ہیں، اور ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو مہاجرین کی سیٹ پاکستان میں، یہاں سے بھی ہم الیکشن لڑیں گے۔ اور اس سلسلے میں کیونکہ آئندہ جولائی میں آزاد کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ہماری سیٹس ہیں اس پر بھی، تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں سے اپنی مہم کا آغاز کیا ہے کہ نوجوانوں کو ساتھ لے کر نکلیں، آگے آئیں، اور اسمبلی تک پہنچیں، اور پہنچ کر اپنے نوجوانوں کی جو آواز ہے، جو ریاست جموں کشمیر کے لیے ان کا جذبہ ہے، جو ریاست جموں کشمیر کے لیے ان کی سوچ اور فکر ہے، اس کے مطابق ہم اسمبلی کے اندر جا کر اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح تک بھی اٹھائیں، اور پھر پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیومن رائٹس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یا جو لوگ خارجہ پالیسی بناتے ہیں یا اس کے ساتھ وزارت خارجہ کے ساتھ منسلک ہیں، ان پر بھی دباؤ ڈالیں، اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی دنیا پر اجاگر کیا جائے۔ اور آخر میں آپ نے جو بات کی ہے کہ جو ہم نے میٹنگ کی ہے، تو اس میٹنگ میں یہی بات تھی، جو ہمارے ساتھی تھے، کہ ہم اس کو ایک باقاعدہ تحریک کے طور پر، باقاعدہ ایک پارٹی کے طور پر ہم نے ایسے لانچ کرنا ہے، کیونکہ نئی جو جنریشن ہے، نئی جو آنے والی نسل ہے، وہ ایک فکر رکھتی ہے اپنی ریاست کے لیے، اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کے لیے بھی بہت ایک امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں، یا اس طرف جو بھی جتنی بھی انڈیا، چائنا اور افغانستان کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں، ان کا تعلق ریاست جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ ہے۔ تھینک یو۔ اچھا، یہ ایک اور بات، جیسا کہ آپ کی اس تنظیم کے نام سے ظاہر ہے، آپ کی مطلب ماضی کی جو ہے کیا خدمات ہیں؟ جیسا کہ کشمیر ٹاسک فورس سے ظاہر ہوتا ہے، آپ نے مطلب ماضی میں کیا خدمات انجام دی ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، تو میں ایک بات یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق تھا، اور میں کشمیر کمیٹی جو یورپ میں ہے اس کا سینئر وائس چیئرمین رہا ہوں۔ میں نے استعفیٰ دیا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاور پولیٹکس کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں اس وقت، جتنی بھی پاور پولیٹکس کے اندر جماعتیں ہیں، وہ اپنے مفادات کی اور کشمیر کے نام پر سیاست کرتی ہیں، اور اپنے مفادات کی جنگ لڑتی ہیں۔ کیونکہ مشن کشمیر ٹاسک فورس ایک نوجوانوں کی جماعت ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی موروثیت میں ایسی کوئی چیز ملی ہے، اور نہ ہی ہم نے اسے کسی کے کہنے پر، کسی ادارے یا کسی حکومت یا کسی اور اسٹیٹ کے کہنے پر ہم نے اسے بنایا ہے، بلکہ نوجوانوں کی ایک اپنی سوچ اور فکر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ
جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ کیا مشن کشمیر ٹاسک فورس اس کا جو آپ نے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کی ہے، تو ہمارے ساتھ جتنے بھی نوجوان ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، خدمات کی بات کی ہے کہ ماضی میں کیا خدمات رہی ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں، جہاں تک مشن کشمیر ٹاسک فورس کی بات ہے، میں یورپین پارلیمنٹ میں 2 یا 3 بار میں اس مسئلے کو اٹھا بھی چکا ہوں، میں اسپیچ بھی کر چکا ہوں وہاں پہ. آل پارٹی جموں کشمیر فورم بنایا ہے، میں اس کا بانی ہوں یورپ کے اندر، یونائٹڈ نیشن کے اندر. اسی طرح ہم نے یورپین پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے احتجاج کیے ہم نے، بلکہ جو لاسٹ 2 سال پہلے جو ہیومن رائٹس کا وفد یورپین یونین سے آیا تھا انڈیا اور پاکستان، جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں جو گئے تھے، اور اس کے بعد ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہوگا، ہیومن رائٹس کی، جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ریاست میں کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے. اس میں ہماری بہت بڑی کاوش ہے اور محنت ہے، اور یورپین پارلیمنٹ کے اندر میں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں نے جو مختلف اوورسیز کنٹریز میں، انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا دوسری جگہوں پہ، یونائٹڈ نیشن کے جو ان کے وہاں آفیسز ہیں ان کے باہر، اور جو بھی ہمیں ایک فورم ملتا ہے ہیومن رائٹس کا، ہم وہاں پہ جا کر احتجاج کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. اور اس کے لیے ریاست کے لیے ہم نے بہت آواز اٹھائی ہے. اور میں ایک اپنا بھی بتا دوں، میرے جو دادا تھے وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھے. قائد اعظم صاحب جب 1942 میں سری نگر گئے تھے اور انہوں نے وہاں بنیاد رکھی تھی مسلم لیگ کی، تو اس وقت وہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھے. تمغہ تحریک آزادی کشمیر بھی ہیں. اسی طرح میرے والد صاحب بھی تحریک کے ساتھ منسلک رہے ہیں. یہ تو ایک فیملی کے لحاظ سے بھی، وہ کہتے ہیں نا، جس خاک کے خمیر میں آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمند. تو یہ ہمارے خون میں بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی کشمیری نوجوان ہیں، اصل میں ہمیں ایک کمی ہے لیڈرشپ کی. ہمارے یہاں دیکھا جاتا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پہلی ریاست کی جماعت ہے مشن کشمیر ٹاسک فورس، پہلی ریاست کی جماعت ہے کہ جسے صرف 3 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت دی ہے ریاست کے اندر کہ ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. صرف 3 سال کے اندر ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور ہر ضلع میں، ہر جگہ پر، پاکستان میں، کراچی، لاہور، راولپنڈی، ہر جگہ ہمارے یونٹس ہیں. اور 3-4 مہینے پہلے جو کشمیر کے نام پہ جو سب سے بڑا مظاہرہ ہوا ہے ادھر پریس کلب کے باہر، وہ بھی مشن کشمیر ٹاسک فورس کے زیر اہتمام ہوا تھا. اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا کہ جس میں ریاست سے لوگوں نے آ کر یہاں شرکت کی تھی. لوکل لوگوں کی نہیں، بلکہ ریاست سے لوگ ٹرانسپورٹ لے کر آئے تھے اس میں شرکت کرنے کے لیے. خالصتاً ریاست کے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا تھا کہ آپ بھی آئیں، کیونکہ یہاں پہ تاکہ پاکستانی بھائیوں کو بھی یہ پیغام جائے ہمارا کہ ہم لوگ بھی ریاست کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ آئیں اور ہمیں دیکھیں اور ہمارا ساتھ دیں. اچھا، مستقبل میں آپ کے کیا پلان ہیں، مطلب جو نوجوانوں کے لیے، کشمیری نوجوانوں کے لیے، اور وہاں کے جو مہاجرین آئیں گے ان کے لیے آپ کے کیا پلان ہیں، مطلب آپ کی تنظیم کے؟ دیکھیں، میں بذات خود بھی مہاجر ہوں. بذات خود بھی 1947-48 میں ہماری فیملی جو ڈیوائیڈڈ ہے، ہم اس درد کو، دکھ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اور یہاں راولپنڈی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کشمیریوں کی موجود ہے، جن میں سے ایک جو طبقہ ہے کشمیریوں کا جنہیں ہم مہاجرین کہتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی آکوپائڈ کشمیر سے یہاں مائیگریٹ ہوئے ہیں بہت عرصہ پہلے. ان لوگوں کو ریاست کے اندر حقوق نہیں ملے. دیکھیں، جابز کا کوٹا ہوتا ہے یا پھر زمینوں کے معاملے میں، جب آپ اپنی زمین چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو یقیناً آپ کو دوسری گورنمنٹ ایکوموڈیٹ کرتی ہے، آپ کو جگہ دیتی ہے، یا آپ کی کچھ حوصلہ افزائی کرتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور جابز کے معاملے میں بھی جتنی بڑی تعداد مہاجرین کی اس وقت یہاں موجود ہے پاکستان کے اندر، آپ راولپنڈی کو ہی دیکھ لیں. ہر طرف مختصر یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو 1947 میں جو مہاجر یہاں پر آئے ہیں ان کو حقوق نہیں ملے، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی حقوق نہیں ملے یہاں پر. یعنی یہ جو اپنی جگہ چھوڑ کر آیا ہے اس لحاظ سے یہاں پہ آپ کو کوئی جگہ وغیرہ یا زمین نہیں دی گئی گورنمنٹ کی طرف؟ ایسا بھی نہیں ہے. زمین ملی ضرور ہے، کچھ لوگوں کو ملی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں مل سکی. اور پھر جابز کے معاملے میں بالخصوص کیونکہ یہاں جو کشمیری ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی ریاست میں بھی نوکریاں کریں. اس معاملے میں، اور پھر جو نئے مہاجرین ہیں 1990 کے، اس کے 85 آتے ہی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے گزشتہ 20-30 سال سے، تو ان کے ساتھ بھی بڑے مسائل ہیں. ان کے لیے انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے، اور ان کا کوٹا جو ہے اسمبلی کے اندر بھی
اس پر بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور جو ان کی جابس کا، زمینوں کا جو بھی مسائل ہوئے انشاءاللہ، اس کے علاوہ جو ریاست کے کشمیری ہیں والے ان کے بھی جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ۔ بالمختصر فی الوقت ہمارا یہ کہنا کوئی بڑی بڑی چھوڑنا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ ایک فضول بات ہوگی میرے خیال میں۔ میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں، میں نے 20 سال زندگی کے یورپ میں گزارے ہیں۔ میں آپ سے سیدھی بات کہتا ہوں، میں نے بلکہ ہم نے اپنے الیکشن کے منشور میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمارے 3 منشور ہیں، پہلا آزادی، دوسرا آزادی، تیسرا آزادی۔ یہ چیز لے کر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں سے مسئلہ کشمیر کو لے کر۔ باقی دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا موقع دیا تو پہلے بھی ہم نے کیا ہے، اب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آئیں اب ذرا میزبان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے مدعو کیا ہے کامران بٹ صاحب کو، راجہ علی صاحب ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے کیا اراد و مقاصد ہیں، انہوں نے جو یہاں پہ انہیں مدعو کیا ہے، آیا یہ ان کی تنظیم کو کس حد تک سپورٹ کریں گے؟ آیا جب الیکشن میں یہ کھڑے ہوں گے تو کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے یہ کھڑے ہوں گے، یا یہ اکیلے ہی کھڑے ہوں گے پورے پاکستان سے؟ آئیں ان سے ذرا پوچھیں۔ جی راجہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ الیکشن میں اگر کھڑے ہوں گے، جس طریقے سے آپ نے کامران صاحب کو مدعو کیا ہے، تو یہاں پر آپ جو ہے کسی کے ساتھ مرج ہو کر مطلب کھڑے ہوں گے پورے پاکستان سے، یا اکیلے ہی آپ جو ہے یہاں سے مطلب الیکشن میں کھڑے ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ٹائم نکال کے آئے، اور بٹ صاحب کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری اس پارٹی کو 2 سال ہوئے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے، اور ہم الیکشن لڑیں گے آل پاکستان سے، اور وہ وقت بتائے گا ہمیں کہ ہم کیا کریں گے۔ لیکن ابھی تو ہمارا پورا ارادہ ہے، پاکستان میں جتنی بھی مہاجرین کی سیٹ ہے تو ہم اس میں سے الیکشن لڑیں گے۔ ویلی 5 سے بٹ صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ہماری ان کو فل سپورٹ ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری جانی مالی جو سپورٹ ہو سکے ہم بٹ صاحب کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا، یہ تھے راجہ علی صاحب، کیمرہ مین سجاد کے ساتھ عبد المالک، وائس آف پاکستان، اسلام آباد۔